سورہ التوبہ کیا یہ صرف جنگ کی صورت ہے یا پوری انسانیت کے لیے ایک بیداری کا پیغام؟ جب بھی ہم سورہ التوبہ کا نام لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں جنگ، سختیاں، احکامات اور مشرکین سے براءت کا تصور سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر اس سورت کو پورے قرآن کے تناظر میں پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل پیغام جنگ نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق، سچی توبہ، انصاف اور ذمہ دار انسان کی تعمیر۔ سورہ التوبہ ہمیں سب سے پہلے یہ میسج دے رہی ہے کہ رحم کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو برداشت کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یا قوم بار بار وعدے توڑے، عہد توڑے، دھوکہ دے، ظلم کرے، کمزوروں پر ظلم کرے اور امن کو تباہ کرے تو انصاف قائم کرنا بھی رحمت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں صرف ان لوگوں کے خلاف سختی کا ذکر ہے جنہوں نے مسلسل عہد شکنی اور دشمنی کی تھی۔ اس صورت کا دوسرا عظیم پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان کی اصل جنگ دوسروں سے پہلے اپنے نفس سے ہے۔ قرآن منافقین کا ذکر کر کے ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں بھی دوہرا معیار تو نہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں مگر معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں؟ سورہ توبہ انسان کو دوسروں پر تنقید سے پہلے اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ آج دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے لیکن اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، کرپشن اور وعدہ خلافی عام ہو گئی ہے۔ سورہ توبہ اعلان کرتی ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ طاقت سے نہیں بنتا بلکہ سچائی، دیانت داری اور وعدوں کی پابندی سے بنتا ہے۔ اس سورت کا ایک اور غیر معمولی پیغام امید ہے۔ اگرچہ اس کا آغاز براءت سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بار بار توبہ کا ذکر آتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دروازہ بند نہیں ہوا، جب تک سانس باقی ہے واپسی کا راستہ بھی باقی ہے۔ یہی پیغام آج کے نوجوان، گناہوں میں مبتلا افراد اور مایوس دلوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ سورہ توبہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ ایمان صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان سچ بولے، امانت ادا کرے، ضرورت مند کی مدد کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اگر آج پوری انسانیت سورہ توبہ کے صرف چند اصول اپنا لیں، وعدوں کی پابندی، انصاف، اخلاص، خود احتسابی اور توبہ، تو بہت سی جنگیں ختم ہو جائیں گی، خاندان مضبوط ہو جائیں گے، معاشرے میں اعتماد واپس آ جائے گا اور انسان ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ سورہ التوبہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں آئی بلکہ جگانے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک قوم اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے کردار کو نہ بدلے۔ یہی اس سورت کا سب سے بڑا اور اہم پیغام ہے۔ اپنی اصلاح کرو، اللہ کی طرف لوٹو، انصاف قائم کرو اور دنیا کو امن، سچائی اور رحم کا گہوارہ بناؤ۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج انسان پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن پہلے سے زیادہ بے چین، پریشان بھی ہے۔ دولت میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے مگر سکون کم ہو گیا ہے۔ معلومات بہت ہیں مگر حکمت کم ہو گئی ہے۔ رابطے آسان ہو گئے ہیں مگر دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسے دور میں سورہ التوبہ صرف 1400 سال پہلے کی تاریخ نہیں سناتی بلکہ آج کے انسان سے براہ راست گفتگو کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر بحران کی جڑ انسان کا کردار ہے۔ جب سچائی کی جگہ جھوٹ، دیانت کی جگہ خیانت، انصاف کی جگہ مفاد اور اخلاص کی جگہ دکھاوا آ جائے تو معاشرے ٹوٹنے لگتے ہیں، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، خاندان بکھرنے لگتے ہیں۔ سورہ توبہ ان بیماریوں کا علاج پیش کرتی ہے۔
یہ انسان کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی میسج دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف دنیاوی ترقی کا نام نہیں، بلکہ ایسا کردار ہے جس پر اللہ راضی ہو۔ ایک تاجر اپنی دیانت سے، ایک استاد اپنے علم سے، والدین اپنی تربیت سے، نوجوان اپنے اخلاق سے، حکمراں اپنے انصاف سے اس صورت کے پیغام پر عمل کر سکتے ہیں۔ انسانیت کے لیے 5 سنہری اصول۔ پہلا اصول سچائی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انصاف، اپنے اور پرائے، امیر اور غریب، دوست اور دشمن، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہی حقیقی اسلام ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ذمہ داری، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ سورہ توبہ ہمیں خود احتسابی سکھاتی ہے، دوسروں پر الزام لگانا نہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ توبہ اور اصلاح، انسان کامل نہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور خود کو بہتر بنائے۔ پانچواں اصول اللہ پر توکل۔ جب انسان اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ دوسروں کو بدلنے کی فکر کریں، بلکہ پہلے خود کو بدلیں۔ جب ایک فرد بدلتا ہے تو ایک خاندان بدلتا ہے، جب خاندان بدلتا ہے تو معاشرہ بدل جاتا ہے، اور جب معاشرہ بدلتا ہے تو پوری انسانیت میں امن، انصاف اور رحمت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ یہ سورہ التوبہ کا وہ آفاقی پیغام ہے جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، ویسے تو قرآن کریم کا آپ مطالعہ کرتے ہی ہوں گے۔ قرآن کریم میں ٹوٹل سورہ 114 سورہ ہیں، اور میں قرآن سیریز پوری مکمل سورہ جو 114 سورہ ہیں اس کے تعارف اور پس منظر کے بارے میں ویڈیو لگاتی ہوں۔ ہر سورہ قرآن مجید کی اپنے اندر ایک منفرد پیغام رکھتی ہے، لیکن سورہ توبہ ان صورتوں میں سے ہے جو انسان کو صرف عبادات ہی نہیں بلکہ کردار، انصاف، ذمہ داری اور اجتماعی زندگی کے اصول بھی سکھاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے جس میں 129 آیات ہیں، اور اسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز ان لوگوں سے براءت کے اعلان سے ہوتا ہے جنہوں نے بار بار اپنے عہد توڑے تھے اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی اختیار کر رکھی تھی۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز رحمت کے بجائے ایک سرکاری اعلان سے ہوا تھا، معاہدوں کی وضاحت اور حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ سنانے سے ہوتا تھا۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ سورت رحمت سے خالی ہے۔ اس کے برعکس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ بار بار توبہ، مغفرت، رحمت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سورت 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی، جب وہ اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور عرب میں سیاسی و سماجی حالات ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ اس میں منافقین کے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے، سچے اہل ایمان کی صفات، ان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، معاہدوں کی اہمیت واضح کی گئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر قائم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ سورہ التوبہ کو صرف جنگ سے متعلق سورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصل پیغام سچی توبہ کرنا، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا، انصاف، ذمہ داری، اللہ پر بھروسہ اور انسانی کردار کی اصلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ سورت ہر اس شخص کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ التوبہ کی تلاوت کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے تو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کر لیتا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سورہ شروع کرنا چاہیے۔ اس سورہ کو سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ براءت بھی ہے، اور یہ براءت اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براءت اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا تھا،
اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ التوبہ رکھا گیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور سنیں گے اور آپ میری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میری غلطیوں کی بھی نشاندہی کیجیے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کر سکوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھے سپورٹ کریں اور سبسکرائب، شیئر، لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی فیملی، فرینڈس اور سب کو شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں آپ میرے ساتھ شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سورہ کے ساتھ، انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔